خوبصورت ہے یہ چینل جی کے مشاعرہ میڈیا، نعت و نظم کا ہے مرکز جی کے مشاعرہ میڈیا۔ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شہر مدینہ سے بڑھ کے افضل جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، شہر مدینہ سے بڑھ کے افضل جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، دیا ہے رب نے جو ان کو رتبہ کسی نبی کو دیا نہیں ہے۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا اور خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ یہ رمز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، کسی نبی کو پتہ نہیں ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر اور کبھی تو یاسین کہا ہے رب نے، کبھی مزمل کبھی مدثر اور کبھی تو یاسین کہا ہے رب نے۔ لقب ملا ہے جو مصطفیٰ کو کسی نبی کو ملا نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، داعش پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین اعظام، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلامیہ ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ عزوجلال نے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ حالانکہ وقت بہت کم ملا ہے، انشاءاللہ اسی چند منٹوں کے اندر اپنی بات چیت کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق بات کہی جائے ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے بھر کا ہر منظر، زمانے بھر کا ہر منظر سہانا بھول جاؤ گے، زمانے بھر کا ہر منظر، زمانے بھر کا ہر منظر سہانا بھول جاؤ گے، زمانے بھر کا
مدینہ جا کے دیکھو گے، مدینہ جا کے دیکھو گے تو آنا بھول جاؤ گے، مدینہ جا کے دیکھو گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے۔ ارے نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنے والا ہوں، بہت ہی انشاءاللہ مختصر میں۔ یہ جو آپ کے سامنے چار حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ سبیل الرشاد کا ثمرہ ہے، یہ ان کا پھل ہے جو آج بچے اپنے سر پر صحرا باندھ کر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے سینے کے اندر جو 30 پارہ قرآن پاک موجود ہے، جمع ہے، اور جس انسان کے سینے کے اندر 30 پارہ مکمل قرآن پاک جمع ہو جائے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے نا، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے۔ ایک ایسا تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے گا کہ جن کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ کیا کہا جائے گا؟ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پہ پہنچے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، انہیں قرآن کے علم سے نوازیے۔ ایک انسان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب ان کی بیوی کے پیٹ کے اندر، شکم کے اندر حمل ٹھہر گیا، وہ نوجوان اپنی بیوی سے نصیحت کرتا ہے کہ اے میرے ہمسفر، اے میری بیوی، میری ایک نصیحت کو زندگی بھر یاد رکھنا کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے میرے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ اور معلوم ہے نصیحت کرنے والا کون تھا؟ وہ ایک نمبر کا شرابی تھا، جواری تھا، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھی،
کوئی بھی اچھا کام کرتی دکھائی نہ دیا، وہ نوجوان کہہ رہا اپنی بیوی سے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو میرے بچے کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنے کی بات ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد چند ماہ گزرے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹا گھر میں پیدا ہوا، تھوڑا سا ہوشیار ہوا، چلنے لگا، پھرنے لگا، بولنے لگا۔ تو وہ جو شرابی جس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی رات میں خواب دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کو عذاب ہو رہا ہے، میرا شوہر قبر کے اندر پریشان لگ رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جھٹ سے اس کی آنکھ کھلی اور اپنے شوہر کے نصیحت کو یاد کرتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کے گیا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو قرآن پاک کی تعلیم سے دینا، اس بچے کو قرآن پاک پڑھانا۔ ابھی تک تو میں نے مدرسے میں پڑھنے کو بھیجا بھی نہیں۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد بچے کا ہاتھ پکڑتی اور مدرسے کو لے جاتی ہے۔ چل مدرسے میں گئے، مولوی صاحب بیٹھے بچے کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ یہ عورت اپنے بچے کو لے کر پہنچتی اور کہتی ہے حضرت میرے بچے کا داخلہ لے لیجئے، اس کی باپ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، میرا بچہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہو۔ استاد محترم کرنے لگے یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس سے پڑھنا نہیں آتا۔ ماں کہتی ہے حضرت آپ اسے اپنے پاس بٹھا کر رکھ لو، اس کے باپ کی نصیحت پوری ہو جائے گی۔ بٹھا کر رکھ لیے بچے کو، اس کی ماں چلی گئی۔ نوجوانوں غور کرو، غور کرنے کی بات ہے۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ مدرسے کے اندر اساتذہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی صاحب اس بچے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا؟ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ تھا توتلی زبان سے زبان، وہ لڑکھڑاتی زبان سے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اس واقعہ سے نصیحت لے کر کے جاؤ، سبق لے کر کے جاؤ، اسے یاد رکھنا، زندگی میں کبھی نہ بھولنا اس بات کو۔ جیسے ہی وہ معصوم بچہ اپنی دودلی زبان کو ہلا کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے اور میرے پیارے فرشتوں اس بچے کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ختم کر دو۔ جاؤ جاؤ اس انسان کو بلا کر لاؤ اور اس انسان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے پوچھنے لگے او میرے مولا یہ تو شرابی انسان تھا، یہ تو جواری تھا، اس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی، اس کی بخشش کیسے ہو گئی میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے پیارے فرشتوں یہ شرابی بھی تھا، یہ جواری بھی تھا، لیکن اس کا بیٹا دنیا میں اپنی توتلی زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا ہو اس کو میں عذاب میں کیسے داخل کر سکتا ہوں؟ بخشش ہو گئی۔ کیا بنیاد؟ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا بیٹا مدرسے میں بسم اللہ پڑھ رہا اور باپ کی بخشش ہو گئی۔ نوجوانوں مسلمانوں غور تو کیجئے کہ جب بسم اللہ پڑھنے پر اس شرابی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ مضبوط اور ہوتا ہے، مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں، ایمان دھوپ میں، مضبوط اور ہوتا ہے ایمان دھوپ میں، ایمان دھوپ میں، پڑھتا ہے جب نماز مسلمان دھوپ میں، مسلمان دھوپ میں، سائے کو اس کے چومتی
چلتا ہے جب بھی کوئی، چلتا ہے جب بھی حافظ قرآن دھوپ میں، حافظ قرآن دھوپ میں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ وہی والا حل ہو جائے گا۔ ایک انسان تھا، ایک بیٹا تھا اس کے پاس، اس کے امی کو نوکری لگی ہوئی تھی، وہ بڑے آفس میں کام کرنے والی تھی، اور اپنے بیٹا کو وہ ساتھ میں رکھتی تھی، اور جب اس کی ماں کسی میٹنگ میں مشورہ میں بیٹھتی تھی، بیٹا کو پیشاب لگتا تو وہ بچہ جا کر سب کے سامنے بولتا، امی امی ہمیں پیشاب لگی ہے، ہمیں متنا ہے، پیشاب کرنا، کیا پیشاب کرنا۔ اس کی ماں کو شرم آتی، باہر نکل کر سمجھاتی ہے، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، ناک کٹواؤ گے ہمارا، 10 لوگ کے بیچ میں کہتے ہو ہمیں متنا ہے، ہمیں پیشاب کرنا ہے، یہ کیا بات ہے؟ بیٹا ایسا کرو، جب بھی تمہیں پیشاب لگے تم یہ مت بولنا کہ امی پیشاب کرنا، بلکہ یوں بولنا کہ امی مجھے گانا گانا ہے۔ کیا تعلیم دے رہی ہے؟ بیٹا جب تمہیں پیشاب لگے تو یہ بولنا کہ امی مجھے گانا گانا ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا تجھے پیشاب لگا ہوا، میں جا کے پیشاب کروا دوں گا۔ اب بچے کو جب بھی پیشاب لگے تو بولے بچہ کہ امی مجھے گانا گانا ہے، اور اسے جا کے پیشاب کروا دیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیٹا کو گھر چھوڑ کر آفس کو گئی، رات کا وقت ہو گیا، وقت زیادہ ہو گئی، بیوی اپنے شوہر کو فون کرتی ہے، آج آفس میں بہت زیادہ کام ہے، آج میں نہیں آ سکتی، ایسا کرو تم اور بیٹا دونوں مل کے کھا پکا کے سو جاؤ۔ رات کا وقت سو گیا، اب رات کے 12 بجے بچہ کو پیشاب لگا، کیا ہوگا؟ بچہ کو پیشاب لگا، اٹھا، کہا ابا ابا مجھے گانا گانا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ ابا ابا مجھے گانا گانا ہے، یہ جھاپڑ لگایا، سو جاؤ، یہ رات کے 12 بجے تمہیں گانا گانا۔ وہ بچہ ڈر سے سو گیا۔ 1 گھنٹہ ہوا، پیشاب برداشت نہیں، پھر اٹھا، 1 بج رہا، کہ ابا مجھے گانا گانا ہے، پھر ایک جھاپڑ لگایا، سو جا ڈالا ہے، کبھی 1 بج رہا ہے، گانا گاؤ گے، یہ گانا گانے کا وقت ہے۔ بھور کے 3 بج گئے، صبح ہو رہی ہے، اب بچہ کو پیشاب برداشت نہیں ہو رہا ہے، بچہ پھر اٹھا، ابا مجھے گانا گانا ہے۔ باپ عاجز ہو گیا، باپ کہتا بیٹا تو 1 نمبر کا نالائق ہے، یہ رات کا وقت ہے اور تم بولتے ہو گانا گانا ہے۔ اچھا ایسا کرو، اگر تمہیں گانا گانا ہے نا تو چپکے سے میرے کان میں گا دو۔ کیا کہا؟ چپکے سے کان میں گا دو۔ بچہ زربن کھولا اور کان میں پیشاب کر دیا۔ بھائی یہ تعلیم کس نے دی؟ گھر والوں نے تعلیم دی نا۔ اگر ہم غلط تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کیجیے، قرآن پاک کی تعلیم دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنے کی بات ہے، یہ 4 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینے میں جو قرآن پاک جمع ہے، یاد رکھو مسلمانوں، یہ وہ کلام ہے جس سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس سے بہتر اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جسے دیکھنا بھی ثواب، جسے چومنا بھی ثواب، جسے چھونا بھی ثواب، جسے یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے محبت کیجیے مسلمانوں۔ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پاک سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اب داعش پر حضرت مولانا مسعود صاحب ہمارے استاد محترم مانے جاتے ہیں، تشریف فرما ہے۔ اب ان کے سامنے میری کوئی ہمت نہیں میں بات کر سکوں آگے۔ انشاءاللہ رہی زندگی تو ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیلی سے 1 گھنٹے موقع ملے گا تو بات چیت انشاءاللہ کر کے سناؤں گا، لیکن ابھی ہمیں حضرت والا کو سننا ہے، انشاءاللہ ہم انہیں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں